تو سب سے پہلے جو اس کا رزلٹ نکلتا ہے اللہ کے ذکر کا. خاص طور پہ میں ذکر خفی کی بات کر رہا ہوں آپ سے، یاد رکھیں. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر الذکر الخفی، کہ اللہ کا جو خفی ذکر ہے سب سے بہترین ذکر ہے. اللہ کے نبی نے بنایا خفی ذکر جو دل سے ہوتا ہے. خیر الذکر فرمایا، خیر الذکر الخفی. حدیث صاحب پڑھ لیں اس کو. تو میں اسی ذکر کی بات کر رہا ہوں. پہلا جو اس کا رزلٹ نکلتا ہے اللہ کا ذکر کا جو ڈیفینیٹ نکلتا ہے، اس کے اعمال پہ اثر ہوتا ہے. ذکر کا اعمال پر 3 حصے ہیں اعمال کے. بعض لوگ جو نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، سست ہیں. جیسے اللہ کے ذکر طرف چلتے ہیں الحمدللہ، تو اس کی پہلا ذکر کا جو نور اثر کرتا ہے انسان پر، وہ اس کو نمازی بناتا ہے. اپنی نیتیں صحیح کر لیں. ذکر کا مقصد یہ ہے چیزیں. کیا بناتا ہے؟ نمازی بناتا ہے. نماز کو اعلی درجے پہنچاتا ہے. گھروں سے نکالتا ہے، مسجدوں میں لے کر آتا ہے، مسجدوں کی عادت ڈالتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز کرنے والا بناتا ہے. نماز کی وقت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح سارے اعمال جو ہیں وہ اپنے سٹیج پہ بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر. خاصیت ہے. حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے اعمال اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ فرائض کو تو پیچھے ہی چھوڑ جاتا ہے، اس کا حساب میں نہیں ہوتا، لیکن نوافل اس درجے پہ لے جاتا ہے اس طرح فرض سمجھتا ہے اس کو، واجب اس طرح ادا کرتا ہے. اور انتہا درجے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں سے اس کی محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اگر یہ رزلٹ نکل رہا ہے ذکر سے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ ذکر اثر کر رہا ہے. ذکر کا اصل مقصد جو انسان کو ہائیسٹ مقصد ہے ذکر کا، ہائیسٹ گریٹ، وہ کیا ہے؟ تصفیہ اخلاق، احسن اخلاق. انسان کے اخلاق جو ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں. یہ ہائیسٹ اسٹیج ہے اللہ کے ذکر کی. یاد رکھیں، جب اخلاق انسان کے بنتے ہیں، اور سب سے زیادہ دیکھ لیں نمازی ہے، کام پورے کر رہا ہے، چوریوں والا ہے، حساب پورا کر رہا ہے، لوگوں کا مال پورے کھا رہا ہے، بدتمیزی پوری کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں، حرام سے بچتا ہے تب بھی باطن کے گناہ موجود ہیں سارے، اس کے حسد موجود ہے، جلن موجود ہے. آدمی کمپلیٹ ان چیزوں سے. نماز دیکھ کے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھی اچھا ہو. کسی کو دیکھ کے کہ یہ بات گناہوں سے بچے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ہوگا. اچھا اس کو کہیں گے سبحان اللہ کہ جس کا اخلاق اچھا ہو گیا، جس کا اخلاق اچھا ہو. بڑی مشہور حدیث آپ سنتے ہیں کہ سب سے بڑا مفلس روز قیامت میں ایک شخص ہوگا. صحیح کہ نمازیں والا، تو نمازیں تو بڑی ہوں گی اس کی، ایسی نمازیں ہوں گی کہ فل اخلاص کی. بڑی نماز ہے وہ جس میں اخلاص ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. ایسی نماز ملتی ہے زندگی میں؟ کہتے ایسی نماز ہے، ایسی خیرات ہے، ایسی زکوٰۃ، ایسے حج. مفلس بھی وہ کیسے ہوا اتنے مالوں کے ساتھ؟ کہتے ہوں گے تو ساری بڑے اعلیٰ درجے کی ہوں گی، لیکن افسوس یہ ہوگا کہ ساری کی ساری اس کے دشمنوں کے لیے ہوں گی، اس کی اپنے لیے نہیں ہوں گی. جس کو کھڑا کیا جائے گا لائن میں اس کو، کیونکہ اخلاق گندے تھے اس کے. کسی کو گالی نکالتا تھا، کسی جھوٹ بولتا تھا، کسی سے غیبت کرتا تھا، کسی کا مال کھاتا تھا، کسی کو کچھ کرتا تھا، تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتے سارے میں نے تقسیم کر دیا اس کے دشمنوں کو. وہ اس وقت دشمن تھے نا، سب چلے جائیں گے. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی بڑا پریشان پھر رہا ہو ادھر ادھر. اللہ تعالیٰ سے آواز ہے کہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے تو بڑے اعمال تھے، بڑی محنتیں میں نے کی ہیں والوں پر. یہ دوسری حدیث ہے.
میں تو بہت بہت کرتے تھے تلاوت میں، میں تو ساری دنیا مجھے سمجھتی تھی، میں تو بڑا، میں ایک نیکی نظر نہیں آ رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں ہاں تیری نیکی تو نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ کہ وہ تیرے سارے دشمن تقسیم کر دی گئی ہے، ان کے لیے جنت ہے اور تیرے لیے جہنم، پکڑ اس کو جہنم میں ڈالو. کتنا بڑا رزلٹ ہے یار، سوچو. اس کی عزت، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے، حرام. عزت آپ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے مسلمان بھائی. ایک اور حدیث ترمذی کی حدیث، اس میں ارشاد فرمایا کہ برائے انسان کے ہونے میں اتنا ہی کافی ہے، جہنم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے کہ کسی اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے. اللہ کہاں گئی عبادات ہماری ساری؟ مجھے بتایا. اٹک گیا نا یا نہیں اٹکے؟ ہیں گئے سجدے؟ یہ کرنا کتنا مشکل کام انسان کے لیے. اور پھر کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. اسی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہنا ہونا تقویٰ ہونا. اللہ نے دل کی طرف شرف فرمایا کہ یہ سب چیزیں اگر صحیح کرنا چاہتے ہو تو کہتے ہیں یہ ہے، یہ جگہ یہاں سے صحیح ہوتی ہیں یہ چیزیں. اللہ ہے کوئی آج جوان مجھے بتائیں، لاکھوں کی بستی میں سے 100 آدمی نکلتے ہیں جو تصور لے کے ہم اپنا اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو صحیح کر لیں. کسی کو غم ہے؟ یقین ہی نہیں نا. حشر آئے گا، میدان آئے گا. یہ حدیثیں جو آ رہی ہیں بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی، یہ بخاری ہیں، یہ فکشن ہیں، یہ کہانی ہیں، یہ ہیں کیا؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ سب سے بڑی عبادت جس کا فیصلہ ہوگا حقوق العباد ہے. اخلاق کے اندر، اخلاق میں سب سے بڑی کیا ہے؟ حقوق العباد ہے. اس طرح یہ جو انگلی بتائی تھی نا جوڑ کے، یہ کیا چیز جوڑتی ہے؟ یہ آدمی کے حقوق جوڑتے ہیں. ایک خاوند اگر اپنی بیوی کے حقوق نہیں دے رہا وہ ظالم ہے. ظالم مجبور کرتا ہے اس کو یہ کام کر، حالانکہ اس کے حق میں نہیں ہے، عورت کے شرعی حقوق نہیں ہے اس کے، لیکن کیونکہ خاوند بن چکا ہے، پتہ ہے جائے گی کہاں، بھاگے گی کہاں، گردن دبا دوں گا میں اس کی، طلاق دے دوں گا میں اس کو، نکال دوں گا. اس کو مجبور کرتا ہے نہیں تو نے یہ کام کرنا. وہ کہتے ہیں میرے شرعی حقوق نہیں ہے، یہ میں یہ کام کیوں کروں؟ کہتا نہیں تجھے کرنا پڑے گا. یہ اور ہے دونوں چیزیں بڑی افضل ہوں گی اس کی. نماز بھی بڑی افضل ہوگی، تو آپ بھی بہت کرتا ہوا، چکر لگاتا ہوا، ذکر بھی کرتا ہوا، لیکن نیت نہیں تھی. میں نے بتایا نا کہ یہ ذکر کرنے والوں بھی تو منزل پہ پہنچنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہی جن کی نیتیں صحیح ہوتی ہیں. اگر ہماری یہ نیت ہے صحیح کہ الحمدللہ کوئی ایسا کسی کے حقوق والا یہ نہ کہے کہ اس نے اس کا حق مارا ہے، کوئی بیوی کی کبھی شرمندہ نہ ہو. سب سے پہلے میں نے آپ پہلے حدیث سنائی تھی